آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ملک کے کنسپٹ پر۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ملک یوم الدین کا ایک کلیکٹیو میننگ کیا ہے کہ یوم جزا کا مالک، ٹھیک ہے۔ یوم جزا بیسیکلی کیا ہے؟ یوم جزا ہے دا ڈے آف ریٹریبیوشن یا پھر یا ڈے آف ری پیمنٹ، یعنی جو ہم نے بویا ہے وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہماری چوائسیز کی بیس پر ہمیں وہی نتائج ملیں گے۔ اب ملک کے لفظ کو جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں نا، بیسیکلی اس کی جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ ملک، جس کا میننگ ہے دا اونرشپ یعنی ملکیت۔ اب ہمیں اون کون کرتا ہے؟ اور ہم سمپل میننگ میں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اون کرتی ہے۔ کس طرح سے اللہ کی ذات ہمیں اون کرتی ہے، اب ہم ذرا ان میننگز کے اندر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام جب تلاوت فرماتے تھے نا، تو یہ جو ملک یوم الدین ہے نا، کبھی اس کو پڑھتے تھے مالک یوم الدین اور پڑھتے تھے کبھی ملک یوم الدین۔ تو ایک آتا ہے مالک یوم الدین اور ایک آتا ہے ملک یوم الدین۔ یہ جو مالک یوم الدین ہے نا، جب مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں بیسیکلی کنسپٹ ہے ملکیت کا، اور جب ملک کا کنسپٹ ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی میننگ ہے بادشاہت کا کنسپٹ ہے۔ اب ملکیت چھوٹی چیزوں پر ہوتی ہے، بڑی چیزوں پر نہیں ہوتی، رائٹ؟ کہ اب میرے پاس یہ ایک پین ہے، میں اس سے لکھ رہی ہوں، تو یہ جو پین ہے میں کہتی ہوں کہ یہ میرا پین ہے، ٹھیک ہے، آئی اون دس پین، یہ میری اونرشپ کے اندر ہے، یعنی میں اس کی مالک ہوں، یہ میری ملکیت کے اندر ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ میں اس ملک کی مالک ہوں، تو میں ایسے ہی نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ملک کا بادشاہ ہو سکتا ہے، ملک کی مالک نہیں ہو سکتی۔ تو یہی بات ہے کہ بڑی چیزوں کے لیے نا آپ کے پاس بادشاہت ہوتی ہے، اور چھوٹی چیزوں کے لیے نا آپ کے پاس ملکیت ہوتی ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک لفظ رہتا تھا، اگر صرف مالک کو استعمال کیا جاتا تو پھر کیا امپیکٹ آتا، اور صرف ملک کو یوز کیا جاتا تو پھر کیا امپیکٹ آتا۔ ان دونوں الفاظ کو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی استعمال کر لیا جاتا تو ایک کمی رہ جاتی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں پروننسیشنز کو استعمال کیا گیا۔ اب کمی کیا رہ جاتی کہ جب مالک کی بات کی جاتی ہے، تو مالک کی بات میں دیکھیں کہ جتنی بھی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر اونرشپ، اور ملک کی بات میں کہ جتنے بھی بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر اونرشپ۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس گاڑی کا مالک ہوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اس گاڑی کا بادشاہ ہوں، صحیح ہے۔ اور یہ جو ملکیت کے اندر کنسپٹ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بادشاہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا، بادشاہ کی جو ایکسس ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں ہوتی، وہ بڑے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کے سفیر یا پھر اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ معاملات دے دیے جاتے ہیں، لیکن بادشاہ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے میٹرز کو، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو نکال کے دیکھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹے معاملات مالک کے لفظ کے اندر انکلوڈ ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم چھوٹی چیزوں کی ملکیت کی بات کریں گے تو اس میں بادشاہت کا کنسپٹ مائنس ہو جائے گا، بادشاہت نہیں آئے گی پھر۔ اور یوم جزا کیا ہے؟ آخرت کا قائم ہونا ہے، اور جب آخرت قائم ہو جائے گی اور جب وہ وقت آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو کیا اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہوں گی یا بڑی بڑی چیزیں ہوں گی؟ اس میں چھوٹی بھی ہو رہی ہوں گی اور بڑی بڑی بھی ہو رہی ہوں گی۔ کیسے؟ کہ یہ جو سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ سب تباہ ہو رہے ہوں گے، زمین چٹیل میدان کی طرح صاف ہو جائے گی۔ یہ بڑے معاملات ہیں۔ اور دوسری جانب ہمارے ذرے ذرے کے بھی عمل کو گنا جا رہا ہوگا، اس کو تولا جا رہا ہوگا، سوری، کیونکہ ہم اس وقت ہماری کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ کسی کے پاس کم کوانٹٹی ہے بٹ کوالٹی بیسڈ ہے تو وہ جیت جائے گا، اور کسی کے پاس کوانٹٹی بے شمار ہے بٹ کوالٹی نہیں ہے اس کی، تو وہ خطرے میں ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ان دونوں الفاظ کو استعمال کر کے مالک یوم الدین اینڈ ملک یوم الدین، ملکیت اور بادشاہت، دونوں کنسپٹس کو جوائن کر دیا گیا، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور ہر بڑے بڑے معاملے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو یہاں پہ ظاہر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں ایک اور چیز کے اوپر بات کرنا چاہوں گی، اور وہ ہے یوم۔ یوم بیسیکلی کیا ہے؟ دن ہے، اور دن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کے اندر ہمارے پاس 24 آورز ہوتے ہیں، رائٹ؟ 24 گھنٹے۔ یہ 24 گھنٹے کیا ہیں؟ اس میں ہمارے پاس منٹس ہیں، ہر گھنٹے کے اندر 60 منٹس ہیں، رائٹ؟ اب یہ جو 60 منٹس ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ وقت ہے۔ اور وقت کو اس دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، کسی بھی چیز کے مالک ہم ہو جائیں، کسی بھی چیز کی بادشاہت ہمیں مل جائے، ہم ایک چیز کے مالک یا بادشاہ نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے وقت۔ وقت کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے مالک کے۔
سوائے اللہ کی ذات کے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ وقت کا مالک ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ نا ایک بیگ ہے، اور اس بیگ کے اندر نا یہ وقت موجود ہے، اور اس بیگ کی جو ملکیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو ہمارا گزرا ہوا وقت، ہمارا ابھی کا وقت اور ہمارا آنے والا وقت، اس کو جو اون کر رہا ہے وہ اللہ ہے. آپ کو اور مجھے، میرے اور آپ کے ہر بڑے بڑے اور ہر چھوٹے چھوٹے معاملے کو جو اون کر رہا ہے وہ اللہ ہے. اس چھوٹے چھوٹے سیکنڈ کو جو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ اللہ ہے. ہر سیکنڈ کے اندر جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دنیا میں کوئی ایسا مالک نہیں ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو وقت کو کنٹرول کر سکتا ہو. وقت کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. مالک یوم دین کے اندر کیا خصوصیت ہے، کیا خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ وقت کو اون کرتے ہیں. اور جب اللہ وقت کو اون کرتے ہیں تو اس وقت کی پوٹلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کو اللہ اون کرتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی، میری زندگی، ہم سب کی زندگیوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہم کس میں ہیں، ہم وقت کی قید کے اندر رہ رہے ہیں. یا تو ہمارا پاسٹ ہے، یا پریزنٹ ہے، یا فیوچر ہے. ہمارا ایک گزرا ہوا وقت ہے، ہمارا ایک آج کا وقت ہے، اور ایک ہمارا آنے والا وقت ہوگا. اور جو ابھی ہم وقت گزار رہے ہیں وہ گزرے ہوئے وقت کا، گزرے ہوئے کل کا آنے والا کل تھا. یہ کیوں؟ یہ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ میں نے یہ کہا ہے کہ اکثر لوگ نا، یہ ان کا ایک پاسٹ ہے، اور یہ ان کا پریزنٹ ہے، اور یہ ان کا فیوچر ہے. یہ وہ وقت جو آنے والا ہے، آنے والا کل. اور یہ کون سا وقت ہے؟ گزرا ہوا کل. ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہر دن کہتے ہیں کل کریں گے، بعد میں کریں گے. اور وہ جو کل ہوتا ہے نا، وہ ہمارا یہ والا دن ہوتا ہے جو ہم ابھی جی رہے ہیں. جو اس وقت ہمارے پاس دن ہے نا، کل اس وقت دن کو بیٹھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ کل آئے گا تو ہم یہ کریں گے، اور ہم اس وقت اس آنے والے کل کو جی رہے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اس پریزنٹ کو، اپنے پاسٹ کو ری لیو کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. ری لیونگ آف پاسٹ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے پاسٹ، جیسا آپ کا کل کا دن تھا ویسا ہی آپ کا آج کا دن ہے. کوئی اپ گریڈ نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا، کوئی شفٹ نہیں آئی آپ کی آئیڈینٹی کے اندر. اور سب سے بڑی بات کہ جو پاسٹ کے اندر ٹراماز ہیں، پرابلمس تھیں، جو بھی ایشوز تھے، ان کو ریکال کرتے رہنا، دوبارہ سوچتے رہنا، سوچ کے اپنے پریزنٹ مومنٹس میں اپنے پاسٹ کو ری لیو کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ان پریزنٹ مومنٹس کو تو پاسٹ سوچنے پر ہی گزار دیا، حالانکہ اس مومنٹس کو تو آپ کو یوز کرنا تھا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب ہمارا یہ جو وقت ہے، اس کو اون کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور وقت کے اندر جو چھوٹا سے چھوٹا ذرہ بھی موجود ہے، جو چھوٹا سے چھوٹا ذرے سے بھی چھوٹا ذرہ ہے، اور اس کے برابر کوئی عمل ہو رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں. اور اس کی وہ جزا ہمیں کیا دیتے ہیں، ہمیں اس کا کیا نتیجہ ملے گا؟ وہی جو ہم ڈیزرو کر رہے ہیں، ہمیں وہی نتیجہ ملے گا. اچھا، انسان کے پاس جو اختیارات ہیں نا، اگر ہم اس پوری دنیا میں دیکھیں تو انسان کے اختیارات بڑے لمیٹڈ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہمارے حلق کے نیچے سے پانی نہیں گزر سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کھانے کا نوالا نہیں ہضم کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری ٹانگوں میں سے طاقت چھین لے تو ہم چل کر دوسری جگہ نہیں جا سکتے. بینائی چھین لے تو ہم دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب ایک جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، وہ طاقت پتہ کیا ہے؟ وہ خیال کی طاقت ہے، وہ سوچ کی طاقت ہے، وہ تھنک کرنے کی طاقت ہے. تھنکنگ پاور. اور یہی وہ تھنکنگ پاور ہے جس کو ہم اپنے تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے نہیں استعمال کر رہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے. سب میں رہیں لیکن سب جیسا سوچے نہیں، کیونکہ آپ کو دوسرے کی ذات سے مختلف آپ کی سوچ بناتی ہے. باقی تو آپ کے پاس بھی ہڈیاں اور گوشت ہے، میرے پاس بھی ہڈیاں گوشت ہیں، دوسروں کے پاس بھی ہیں. ہماری سوچ الگ ہے. اور ایک بڑے سے بڑا انسان اس اپنی سوچ کی وجہ سے بنتا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے بنتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک تھاٹ آتا ہے انسان کو، ایک خیال. اس تھاٹ کے بعد آپ کے پاس نا ایک ایموشن آتا ہے، ایک جذبہ آتا ہے آپ کے اندر. اس ایموشن یعنی یہ فرسٹ سٹیپ ہے، تھاٹ آیا، اس کے بعد آپ کو اس سے جڑا جذبہ آیا، پھر تھرڈ آپ کو کیا ہے؟ ایکشن ہے اس کے بعد.
تو جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کی جڑ کہاں پہ جڑ رہی ہے؟ ہمارے تھاٹ پیٹرن پہ جڑ رہی ہے. اور اگر یہ نیگیٹو ہے تو ایموشنس نیگیٹو ہوں گے اینڈ دین دا ریزلٹس وڈ بی نیگیٹو. اور ریزلٹس ایکشنس کے بعد جو ہمارے ریزلٹس ہوتے ہیں نا، ایکشنز ہمارے نیگیٹو ہوں گے تو ان کے ریزلٹس بھی نیگیٹو ہوں گے. تو یہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا سرکل ہے جس کے اندر انسان رہ رہے ہیں. بہت سارے انسان رہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں نا تب تک ہم پازیٹیوٹی کے اندر انٹر نہیں ہوں گے. اور اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے. اس کو توڑنے کے بھی بڑے طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا تھاٹ پیٹرن ہے کیسا. بہت سارے لوگ اسی بات سے اویئرنیس نہیں ہے ان کے اندر کہ ہمارے تھاٹس کا پیٹرن کیا ہے، ہمارے کیسے تھاٹس ہیں. اس کے لیے میں ایک پریکٹس آپ کو بتا رہی ہوں. اس پریکٹس کو کہتے ہیں نیوٹرالٹی پریکٹس. نیوٹرالٹی پریکٹس کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کاپی اور پین لے کر بیٹھیں اپنے ساتھ اور جرنلنگ کریں. یہ جرنلنگ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو آ رہا ہے اس کو لکھو. آپ جب لکھو گے نا ڈیلی بیسس پر 5 منٹ کی یہ جرنلنگ کر لو. جن کو تھاٹس کا ایشو ہے نا اور جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کا تھاٹ پیٹرن کیا ہے، اپنے دماغ کے اندر کی دنیا کا نہیں پتا، وہ یہ پریکٹس مسٹ کریں. جب آپ یہ لکھنا شروع کریں گے نا آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، نیگیٹو لکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں اس کے پیچھے جڑ ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے. اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایکشنز آپ کر رہے ہیں آپ کرنا نہیں چاہتے، ان کے پیچھے ڈرائیو آپ کا وہ خیال ہے. وہ خیال آتا کہاں سے ہے؟ وہ آپ کے دماغ کے اندر میموری سے آتا ہے، وہ انفلوئنسز سے آتا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے آتا ہے، جس انوائرمنٹ میں ہم ہوتے ہیں وہ وہاں سے آتا ہے. تو اپنے دماغ کی دنیا کو ٹھیک کریں، اپنے تھاٹ پیٹرن کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کے ایکشنز ٹھیک ہوں. اور یہ پورا سرکل پازیٹیوٹی کے اندر چینج ہو سکتا ہے جسٹ اپنے خیال کو بدل کر. اور یہ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جو ری پیمنٹ ہونی ہے نا وہ ہماری چوائسیز کی بیسس پر ہونی ہے. اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں تھوڑی سی چھوٹ دے دی جائے گی کہ چلو ابھی تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے. نہیں، اس دن ہمیں اینڈ ریزلٹس ملنے ہیں اور وہ اینڈ ریزلٹس ہماری چوائسیز کی بیس پر ہوں گے اور وہ چوائسیز ہمارے خیالات ہیں. ہاں، خیال کا بھی ہمارے پاس چوائس ہے. جب ہم برا سوچتے ہیں نا ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم وہ برا سوچیں یا اچھا سوچیں. اور اگر ہم برا ہی سوچتے جاتے ہیں تو پھر ہم ٹوٹلی نیگیٹیوٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کر لیتے ہیں اور بلڈ بھی کرتے ہیں. اور اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، اپنی چوائسیز بیسیکلی یہی وہ چوائس ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خیال، اس کے بعد وہ جذبات، اور جذبات کے بعد ایکشنز، اور ایکشنز کے بعد ریزلٹس. خیال کو کنٹرول کر لیں گے تو اپنی لائف کے رزلٹ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.